میں غالباً 700 جگہ پہ واقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو کا تذکرہ آیا ہے۔ ہم کوشش کریں اپنے وقت سے، مصروفیات سے نماز کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ انشاءاللہ زندگی سے اللہ مشکل جو وقت ہوں گے، اوقات ہوں گی، وہ نکال دیں گے۔ اس لیے کوشش کر کے نماز کے لیے وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ زندگی میں، صحت میں، رزق میں برکتیں، گھروں میں برکتیں اور خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ اور بڑی برکات ہیں نماز نہ پڑھنے سے، گھر میں بھی نحوست، محلے میں بھی نحوست، بڑی نحوستیں ہیں، اور سزا بھی سب سے بڑی قیامت والے دن ہوگی، اور سب سے پہلا سوال بھی نماز کے ہی بارے میں ہوگا۔ اس لیے نماز کی پابندی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بستی سے گزرے اور وہاں پر دیکھا کہ بڑی خوشگوار ماحول ہے، درخت، سبزہ ہی سبزہ، کھیتیاں، لہلہاتی کھیتیاں ہیں، لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ سمجھ گیا یہ اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہیں، یہ عبادت گزار لوگ ہیں، یہ نمازی لوگ ہیں۔ اور جب دوسرے سال وہاں سے گزرے، دیکھا اس بستی کو، وہ تو ویران ہوئی پڑی تھی، کوئی حال بھی نہیں تھا، درخت بھی خشک ہو گئے تھے، کھیتیاں بھی خشک ہو گئی تھیں، اور چشمے بھی محسوس ہو رہے تھے کہ سوکھے پڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ یہ لوگ ایسے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، لیکن ایک بے نمازی ان کی بستی سے گزرا اور ان کی بستی کے ایک چشمے سے اس نے اپنا منہ دھویا، پانی پیا، اس کو استعمال کیا، اس کی نحوست ایسی پڑی کہ ان کے چشمے بھی خشک ہو گئے، ان کی کھیتیاں بھی خشک ہو گئیں، ان کے درخت بھی خشک ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اب وہ لہلہاتی کھیتیاں اور وہ سبزہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا، ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے۔ جب اسی گھر میں اگر بے نمازی تو اس کی کتنی بڑی۔ آج ہم بیٹھے رہتے ہیں اور سستی کی وجہ سے، وقت بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم اٹھتے نہیں ہیں۔ سستی کا علاج چستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کوشش کریں، وقت نکالیں، ایک ہفتہ کوشش کریں، کچھ دن کوشش کریں اور اپنا عزم کریں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، شیطان کی نہیں ماننی، نفس کی نہیں ماننی، اپنے رب کی مان کے چلنی۔ ہم آئے دنیا میں اس لیے، اللہ آزماتے ہیں کہ یہ بندہ میری مانتا ہے، یہ شیطان کی، رحمان کی ہے شیطان کی۔ ہمارے بزرگوں کے پاس ایک شخص گیا، کہنے لگا، حضرت جی گھر میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا پہلے برکت تھی، لیکن ایک سمجھو 8 آنے کا تیل لیتا تھا اور میں اسے جلاتا تھا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا یہ۔ فرمایا 8 آنے کا تیل جلاتا تھا اور یہ پورے 8 دن چلتا تھا، شروع کی بات ہے، تو 8 دن چلتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے یہ 4 دن چل رہا ہے۔ فرمایا گھر میں کوئی بے نمازی ہوگا، اس کی بے برکتی ہوگی۔ کہا نہیں، میرے بیٹے بھی پڑھتے ہیں، گھر والی پڑھتے ہیں، سب کے سب تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، گھر جا کے پوچھو۔ کہا ہاں، میں نے بیٹے کی شادی کی ہے تو شاید بہو نہ پڑھتی ہو، تو جا کر کے اسے پوچھا، بیٹا نماز پڑھتی ہو؟ کہا نہیں، میں نماز تو نہیں پڑھتی۔ کہا نہیں بیٹا، نماز پڑھی کرو، اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو اس نے نماز شروع کی، اللہ نے برکتیں پھر لٹا دی۔ تو آج ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں؟ پریشان انسان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نماز ہم وقت پہ نہیں پڑھتے، اپنے اولاد کو بھی نہیں سمجھاتے۔ ایک بڑھیا تھی، اسے بزرگوں نے فرمایا کہ نماز اپنے بچوں سے کہا کرو پڑھا کریں۔ کہا ساری پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نہیں پڑھتے۔ کہا کیوں؟ کہا اٹھتے نہیں ہیں۔ کہا اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں، جواب دو گی؟ کہا جی۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو بچوں کو اٹھاؤ گی؟ کہا کیوں نہیں اٹھاؤں گی، ضرور اٹھاؤں گی۔ کہا نہ اٹھیں تو پھر؟ کہا گھسیٹ کے اٹھاؤں گی کہ آگ لگ گئی۔ فرمایا کہ اگر ان کی قبر میں آگ لگ جائے، اس کی فکر نہیں ہے، اس کے مستقبل کا پتہ نہیں ہے، تھوڑا سا نقصان ہو جائے ہم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، فجر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء، ساری نمازیں گئی، ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ یہ بچپنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بچوں کی تربیت جیسے ہم ڈھالیں گے ویسے ڈھل جائیں گے، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہیں، موبائل بھی بڑا چلاتے ہیں اور بات بھی نہیں مانتے، سامنے بھی بولتے ہیں۔ یہ نقصان ہم خود ہی اپنا ہی کر رہے ہیں۔ کوشش کریں شروع میں ان کو سنبھالیں، انشاءاللہ یہ سنبھل جائیں گے۔ اللہ سے دائم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔